شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے دوستوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں ہر ایک شخص دو آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر خریدی کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 برس کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سا مال چھوڑ کر مر گیا تھا، کھڑا ہوا اور کہا، اے عبدالواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی؟ شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاں بے شک اس نے خریدی۔ اس نے کہا، تو میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا مال اور جان جنت کے بدلے میں بیچ دی۔ میں نے کہا، دیکھ خوب سوچ سمجھ لے، تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، مجھے خوف ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے اور عاجز ہو جائے۔ اس نے جواب میں کہا، یا شیخ، میں اللہ سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہو جاؤں، اس کے کیا معنی؟ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال اور جان فروخت کر دی۔ شیخ نے کہا، میں اتنی بات کہہ کر بہت ہی پشیمان اور نادم ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس بچے کی کیسی عقل ہے، اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کی عقل نہیں۔ مختصر یہ کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضرورت خرچ کے سوا کل مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا، یا شیخ السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے سلام کا جواب دے کر کہا، خوش رہو، تمہاری بے نفع من ہوئی۔ پھر ہم جہاد کے لیے چلے۔ اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستہ میں دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا تھا اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا۔ جب ہم سوتے تھے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب ہم روم کے شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا کر کہہ رہا ہے کہ آئینہ مرضیہ تو کہاں ہے؟ میرے رفیقوں نے کہا، شاید یہ مجنون ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی کسے پکار رہے ہو اور آئینہ مرضیہ کون ہے؟ تو اس نے ساری کیفیت بیان کی کہ میں کچھ غنودگی کی سی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا، آئینہ مرضیہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا، وہ مجھے باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی نہایت صاف و شفاف ہے، نہر کے کنارے نہایت حسین و جمیل لڑکیاں ہے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ آئینہ مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا، تم میں آئینہ مرضیہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو اس کی لونڈیا باندیا ہے، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو ایک نہایت عمدہ باغ میں لذیذ ذائقہ دار دودھ کی نہر بہتی دیکھی اور اس کے کنارے پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھی۔ انہیں دیکھ کر تو میں مفتون ہو گیا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا، یہ آئینہ مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کہا، وہ آگے ہے، ہم تو اس کی خدمت کرنے والی ہے، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا، دیکھا تو ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہے کہ انہوں نے پہلے سب عورتوں کو بلا دیا۔ میں نے سلام کر کے ان سے پوچھا کہ آئینہ مرضیہ کیا تم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب تو اس کی کنیزیں ہیں، وہ آگے ہے، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو ایک چھوٹی نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی اور اس کے کنارے کی عورتوں نے پچھلی سب عورتوں کو بلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا کہ آئینہ مرضیہ کیا تم میں ہے؟ انہوں نے کہا، اے ولی اللہ، ہم تو اس کی لونڈیا باندیا ہے، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتی کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے اور وہ ایسے عمدہ زیور و لباس سے آراستہ ہے
کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمہ میں پکار کر کہا، اے آئینہ مرضیہ، تمہارا خاوند آ گیا۔ میں خیمہ کے اندر گیا تو دیکھا ایک سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر آئینہ مرضیہ جلوہ افروز ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، مرحبا مرحبا اے ولی اللہ، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دوڑا اور چاہا کہ گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا، ٹھہرو، ابھی وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح میں دنیاوی حیات باقی ہے۔ آج رات انشاءاللہ تم یہی روزہ افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت کر کے ان پر حملہ کیا اور 9 کافروں کو مار کر شہید ہوا۔ تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے اور کھلکھلا کر خوب ہنس رہا ہے۔ رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ واللہ یا اخوہ لو ترون ما جنة عرضها السماوات والارض، جنة عرضها السماوات والارض۔ اللہ اللہ اللہ۔